اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، جنرل خادم حسین راجہ کی 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے لکھی گئی ایک کتاب۔ چیپٹر 2، 1970 کے الیکشنز کا پیش خیمہ۔ وسط اکتوبر 1969 میں میجر جنرل مظفر الدین کی جگہ لینے کے لیے ڈھاکہ منتقل ہوا اور مشرقی پاکستان کے پورے صوبے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے میں نے ان کے مغربی پاکستان روانہ ہونے سے پہلے ان کے ساتھ چند دن گزارے۔ میں اگرتلہ سازش کیس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت متجسس تھا کیونکہ میں نے اس بارے میں صرف اخبارات میں پڑھا تھا۔ مظفر الدین نے پوری سنجیدگی سے مجھے بتایا کہ یہ کیس حقیقت پر مبنی تھا۔ شیخ مجیب الرحمن واقعی اس میں ملوث تھے۔ کچھ بنگالی فوجیوں نے رات کے وقت اچانک حملے شروع کرنے تھے اور مغربی پاکستانی فوجی یونٹوں کے کوارٹرز گارڈ اور اسلحہ خانوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ان یونٹوں کو غیر مسلح کیا جانا تھا اور انہیں جنگی قیدیوں کے طور پر بیرکوں تک محدود کرنا تھا۔ اس کامیابی سے توقع کی جا رہی تھی کہ باقی بنگالی فوجی بھی باغیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ حکومت مشرقی پاکستان خود بخود گر جائے گی اور باغی کنٹرول سنبھال لیں گے۔ بھارتی حکومت مختلف طریقوں سے مدد کرنے والی تھی، جیسا کہ مغربی پاکستان سے اوور فلائٹ پر پابندی لگا دینا۔ تاہم حکومت کی استغاثہ کی ٹیم، جو زیادہ تر ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل تھی، اس نے کیس کو مکمل کرنے میں جلدی نہیں کی۔ انہوں نے اسے اس وقت تک گھسیٹنے دیا جب تک کہ بعد کے واقعات نے اس کو پیچھے نہ چھوڑ دیا، اور آخرکار صدر ایوب خان کو کیس واپس لینے، شیخ مجیب کو رہا کرنے اور مظاہرین کے ساتھ بے سود مذاکرات میں شامل ہونے پر مجبور ہونا پڑا، جو ان کے اقتدار سے ہٹائے جانے تک جاری رہے۔ جس دن میں میجر جنرل مظفر الدین کی جگہ لینے کے لیے ڈھاکہ پہنچا، مجھے پتہ چلا کہ میجر جنرل غلام محمد، جو اس وقت قومی سلامتی کے سربراہ تھے اور صدر یحییٰ خان کے بہت قریب تھے، میرے قریب ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی شام راولپنڈی میں روانہ ہونے والے تھے۔ میں نے ان سے خیالات کا تبادلہ کرنے کا موقع لیا کیونکہ میں گزشتہ 3 مہینوں کے دوران جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں کافی پریشان تھا۔ مشرقی پاکستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے عمر کو واضح طور پر بتایا کہ میری رائے میں شیخ مجیب پورے بورڈ میں کامیاب ہوں گے، یعنی مشرقی پاکستان میں 75% تک حمایت حاصل کر لیں گے۔ مرکزی حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی تھی کہ انتخابات 1970 کے آخر سے پہلے کرائے جائیں گے۔ اس سے عوامی لیگ کی قیادت کو اوسط مشرقی پاکستانی کے اثاثے محرومی کو مزید 1 سال تک کھیلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے زور دے کر کہا کہ اگر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر واقعی انتخابات کے بعد جیتنے والے کو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں تو انہیں انتخابات کے بعد اقتدار جیتنے والے کو سونپنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شیخ مجیب نے اپنی 6 نکاتی سفارشات کے باوجود کہا کہ مغربی پاکستان میں کئی عناصر ایسے ہیں جو اس کے ساتھ تعاون کرنے اور اس کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے مزید وضاحت کی کہ مارشل لاء کی نگرانی میں منصفانہ انتخابات کے بعد صدر کے پاس کسی بھی بہانے کا جواز نہیں ہوگا کہ وہ اقتدار کو اکثریت کی پارٹی کو نہ سونپے۔ میجر جنرل غلام عمر کو یہ بھی بتایا گیا کہ شیخ مجیب کبھی ایک پاکستان کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ بنگالیوں کی محرومی پر ہی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے، جسے وہ سونار بنگلہ کہتے تھے، جو ہر رہائشی کے لیے خوشحالی کا وعدہ کرتی تھی۔ وہ بار بار جعلی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے تھے جو بنگالی عملے نے پلاننگ کمیشن میں فراہم کیے تھے، جنہیں مرکزی حکومت کسی سطح پر بھی مسترد کرنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ شیخ مجیب اور ان کی پارٹی کی تمام پراپوگنڈا نے شعلہ پنجابیوں کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکایا، جو مرکزی حکومت کی کالونیل علامت تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم علیحدگی پسندوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ وہ الیکشن جیتنے والے تھے اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو پھر اکثریت کی پارٹی کی دباؤ اور مطالبات کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ میجر جنرل غلام عمر حیران دکھائی دیے کیونکہ نہ صرف میری باتیں ان کی اپنی تشخیص سے متضاد تھیں بلکہ ان ایجنسیوں کے نظریات سے بھی جو ان کو رپورٹ کرتی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم آیا کہ میں نے مطلوبہ اثر ڈالنے میں کامیابی حاصل کی یا نہیں، کیونکہ آنے والے مہینوں میں انہوں نے میرے ساتھ دوبارہ کوئی سیشن نہیں رکھا۔ تاہم مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ انتخابات اور بدقسمت نتائج کے بعد جب میں نے عمر کو اکتوبر 1969 کی ہماری گفتگو یاد دلائی تو انہوں نے کچھ مغموم انداز میں تسلیم کیا کہ میں بدقسمتی سے صحیح تھا، لیکن اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کسی کے پاس بہت کم کچھ کرنے کا موقع تھا۔ میری جیسور اور بعد میں ڈھاکہ میں موجودگی کے دوران، لیکن 1970 کے انتخابات سے پہلے، عوامی لیگ نے مغربی پاکستانی فوجیوں کے خلاف بنگالی جذبات کو اتنی شدت سے بھڑکا دیا کہ اکیلا یا 2-3 کے گروپ میں فوجیوں کا سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ چند واقعات ایسے ہوئے جن میں مغربی پاکستانی فوجیوں کو بنگالی ہجوم نے تھوڑے یا کوئی جواز نہ ہونے پر شدید مارا پیٹا۔ آخرکار ان کی حوصلہ افزائی کو بچانے کے لیے فوجیوں کو غیر کمیشن شدہ افسر کے تحت کم از کم 10 کے گروپ میں سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں ذاتی اسلحہ اور گولہ بارود لے کر چلنے کی ہدایت کی گئی
اور خود کے دفاع میں اس کا استعمال کرنے کا بھی کہا گیا۔ اس حکم کے نفاذ کے بعد اس نوعیت کے مزید کوئی واقعات نہیں ہوئے سوائے ایک بڑے واقعے کے جو چٹاگانگ میں پیش آیا۔ ایک بڑا مقامی ہجوم مغربی پاکستانی فوجیوں کے بڑے گروپ پر حملے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگرچہ فوجیوں کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا، لیکن انہوں نے صرف اپنی رائفل کی نالوں سے ہجوم کو منتشر کیا۔ گورنر نے چٹاگانگ ڈویژن کے کمشنر کے ذریعے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، لیکن یہ زیادہ تر تحقیقات کی طرح نامکمل رہی۔ جب میں ڈھاکہ میں اپنے عہدے کے ابتدائی دور کے دوران تھا تو میں ایک خاص واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو پہلے 15 دنوں کے دوران پیش آیا اور اس وقت مشرقی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن جب میں ایسٹ پاکستان رائفل کی جانب سے فوجیوں کے خاندانوں کے فائدے کے لیے منعقد مینا بازار میں جانے کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے گورنر ہاؤس سے فون آیا کہ مجھے شام کو ہونے والی ایک ہنگامی میٹنگ میں شرکت کرنا ہے جو اس دوپہر ہوئے چھوٹے رائٹس کے بارے میں تھی، چھوٹے ہنگاموں کے بارے میں۔ یہ ہنگامے خاص طور پر بہاری برادری اور عمومی طور پر مغربی پاکستانیوں کے خلاف تھے۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ڈھاکہ آگ میں جل رہا ہے، شہر بھر میں دھوئیں کے بادل چھا گئے تھے۔ گورنر ہاؤس کی میٹنگ کے نتیجے میں میرے فوجیوں کو حساس علاقوں میں تعینات کیا گیا، پولیس اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے ساتھ۔ اگلے دن لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان کمانڈر ایسٹرن کمانڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ جھنڈا لہرا کر اور ہنگامہ زدہ علاقوں کا دورہ کریں۔ ہمیں دکھایا گیا کہ بنگالی ہجوم نے کیسے آگے بڑھ کر مختلف بہاری علاقوں بشمول محمد پور پر حملہ کیا۔ ہم اس خاص مقام پر بھی گئے جہاں لیفٹیننٹ کرنل سید اکبر حسین شاہ نے بڑے ذاتی خطرے کے باوجود بہت سے بہاریوں کی جانیں بچائی تھیں۔ دورے کے دوران ہمیں گورنر سے ایک ہنگامی کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہمیں ایک اور میٹنگ میں شرکت کرنا ہے جو دربار ہال میں منعقد ہونے والی تھی، جہاں ڈھاکہ کے تمام معروف سیاستدان اور شہری جمع تھے۔ گورنر نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس کا مقصد مشترکہ محلہ امن کمیٹیاں بنانا ہے تاکہ لڑائی کرنے والی کمیونٹیوں کے درمیان اعتماد بحال کیا جا سکے۔ گورنر کے بعد مشرقی پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور اب بزرگ سیاستدان سمجھے جانے والے جناب عطاء الرحمان نے جمع ہونے والی اسمبلی کی طرف سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشرقی پاکستان کی طرف سے بول رہے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مغربی پاکستان کی مقبوضہ فوج کب مشرقی پاکستان سے نکلے گی تاکہ اس کے لوگ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ یہ بیان زور سے اور واضح طور پر کہا گیا، مگر دربار حال میں مکمل خاموشی کے درمیان ایک بھی جواب نہیں ملا۔ عطاء الرحمان کا بیان ایک بڑا تذکرہ تھا اور آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ میں کبھی بھی اس منظر کو نہیں بھول سکوں گا۔ یہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ تھا کہ اس وقت تک کس قدر تقسیم ہو چکی تھی۔ پہلے دنوں کے ہنگاموں کے دوران میرے توپ خانے کے 2 غیر کمیشن شدہ افسران جو یونیفارم میں نہ ہونے کے باوجود واضح طور پر مغربی پاکستان لگتے تھے، نیو مارکیٹ ایریا میں چھرا گھونپ کر قتل کر دیے گئے۔ وہ ایسٹ پاکستان رائفلز کی جانب سے پیل خانہ میں منعقدہ مینا بازار میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ہم نے قاتلوں کا پتہ لگایا جو عوامی لیگ کے گنڈے تھے جنہوں نے قانون سے بچنے کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی کے جاگر ناتھ ہال، جو کہ ایک طالب علم کا ہاسٹل تھا، اس میں پناہ لے لی تھی۔ ہاسٹلز مارشل لا کے دوران بھی مقدس سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں ایک ملزم آپریشن سرچ لائٹ کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اس مرحلے پر آپ کا ڈھاکہ میں فوج کے کمانڈ اور کنٹرول کے نظام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میجر جنرل مزمل الدین کی کمانڈ کے دوران صوبے میں تمام تر طاقت اور اختیار ان کے پاس تھا، کیونکہ وہ 14 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈ GOC تھے۔ اس تقرری کی وجہ سے وہ مشرقی پاکستان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی تھے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد انہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون B اور مشرقی پاکستان کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ یہ ڈھانچہ میجر جنرل مزمل الدین کی روانگی پر دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ ایڈمرل سید محمد احسن کمانڈر ان چیف پاکستان نیوی کو گورنر مقرر کیا گیا۔ فوجی ادارے کو بھی دوبارہ منظم کیا گیا۔ تمام اسٹیٹک یونٹس جیسے ایسٹ بنگال ریشنل سینٹر، CMH اور آرڈیننس ڈپو کو مشرقی پاکستان لاجسٹک ایریا میں ترتیب دیا گیا اور بریگیڈیئر جو بعد میں میجر جنرل بنے محمد حسین انصاری کے تحت رکھا گیا۔ 14 ڈویژن تمام اسٹیٹک عناصر سے خالی میرے کمانڈ کے تحت رکھا گیا، جس کا کام مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ ایک اعلیٰ فوجی ہیڈ کوارٹر جو مشرقی کمانڈ کے نام سے جانا جاتا تھا لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان کے تحت قائم کیا گیا۔ حقیقت میں اس ہیڈ کوارٹر کے تحت صرف ایک انفینٹری ڈویژن اور لاجسٹک ایریا تھا۔ اس میں ایک مناسب کور ہیڈ کوارٹر اور فوجی وسائل کی کمی تھی۔ اس کے تحت کم از کم 2 اور ڈویژن ہونے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ کور کے فوجی عناصر جیسے ٹینک، توپ خانے، سگنل اور انجینئرز۔ میری تقرری کی بنا پر میں نائب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی خان جو گورنر کے مشیر تھے، سول حکومت اور مارشل لا اتھارٹی کے درمیان رابطہ افسر کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس انتظام میں ایک داخلی تضاد تھا۔ جہاں گورنر سول انتظامیہ کے سربراہ تھے، وہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر خود کو اعلیٰ ترین اختیار سمجھتا تھا۔
بہت حد تک یہ ان حضرات کی ذاتی حکمت عملی اور سمجھ بوجھ اور میجر جنرل فرمان کی سفارتکاری کی بدولت تھا کہ اعلیٰ سطح پر تنازعات سے بچا جا سکا۔ تاہم کچھ واضح کشیدگی موجود تھی۔ حالانکہ گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دونوں ہی شائستہ حضرات تھے اور ذاتی دوست بھی تھے، فرمان کی اہمیت جیسا کہ دونوں اعلیٰ عہدیداروں کے لحاظ سے اس حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب صدر نے میجر جنرل فرمان کی فوری پوسٹنگ آؤٹ اور تبدیلی پر رضامندی ظاہر کی تو گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے مداخلت کی اور صدر کو موجودہ صورتحال برقرار رکھنے اور اپنے احکام کو منسوخ کرنے پر راضی کر لیا۔ فرمان کی پوسٹنگ سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا ہے جو بے جا نہیں ہوگا۔ ڈھاکہ شہر میں ایک ہندو جواہر ساز رہتا تھا جس کا نام کالا چند تھا۔ وہ زیورات بنانے کی مہارت سے زیادہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے اور قسمت بتانے کے علم کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کو زیادہ تر فوجی خاندانوں تک رسائی تھی، بشمول میرے خاندان کے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈھاکہ میں موجود تمام پچھلے GOC کے ہاتھ پڑھے ہیں اور اس نے میرے ہاتھ بھی پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک دن جب وہ میرے گھر پر مجھے اور بریگیڈیئر فرمان کو روکنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی ترقی بعد میں میجر جنرل کے عہدے پر ہوئی تھی، میرے معاملے میں ایک خاص سوال کے جواب میں کالا چند نے کہا، میں جون 1971 تک عزت اور احترام کے ساتھ واپس مغربی پاکستان جاؤں گا۔ یہ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کیونکہ میں جون 1971 تک اپنے عہدے کی مدت مکمل کرنے والا تھا، لیکن فرمان کے معاملے میں اس نے ایک طویل قیام کی پیشن گوئی کی، حالانکہ فرمان نے پہلے ہی اپنی مدت مکمل کر لی تھی۔ یہ واحد موقع نہیں تھا جب ہم نے کالا چند سے ملاقات کی۔ دوسرا موقع زیادہ بصیرت افروز ثابت ہوا۔ صدر کی طرف سے مشرقی پاکستان سے باہر پوسٹنگ کی منظوری حاصل کرنے کے بعد بریگیڈیئر فرمان ایئرپورٹ سے میرے گھر تک میرے ساتھ چلے۔ اتفاقاً ہم گھر پر کالا چند سے ملے۔ فرمان نے کالا چند کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے کالا چند نے میرے ہاتھ پڑھے، جبکہ اس نے کچھ نیا اضافہ نہیں کیا، وہی بتایا جو پچھلی بار بتایا تھا۔ اس بار اس نے کہا کہ میں اپریل 1972 میں عزت اور احترام کے ساتھ رخصت ہوں گا، لیکن بریگیڈیئر فرمان کے معاملے میں کالا چند نے دوبارہ طویل قیام کی پیشن گوئی کی۔ فرمان نے بھی اس پر تنقید کی کہ وہ بالکل غلط ہے کیونکہ صدر نے ابھی حال ہی میں اس کی واپسی کے احکام جاری کیے تھے اور وہ ایک ہفتے کے اندر چلا جائے گا۔ کالا چند نے دوبارہ اس کے ہاتھوں غور سے دیکھا، سارے لا کر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس نے فرمان کو بتایا کہ بہت جلد اسے جنرل کے عہدے پر ترقی ملے گی، لیکن پھر بھی اس کا مشرقی پاکستان میں طویل قیام ہوگا۔ یہ پیش گوئی حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی۔ حالانکہ میں کبھی بھی ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے کا حامی نہیں رہا، یہ واقعہ مجھے اس کی درستگی کے بارے میں دو رائے میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری کہانی پر واپس آتے ہوئے، بطور دوسرے کمانڈر اور نائب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میں جنرل یعقوب کے صوبے سے باہر جانے پر مارشل لا انتظامیہ کا نومینل چارج سنبھال لیتا تھا۔ یہ غیر حاضریاں کم تھیں اور کبھی کبھی چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ تقریباً ہمیشہ ان مواقع پر گورنر بھی باہر ہوتے تھے کیونکہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی کانفرنسوں میں دونوں کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ میں صرف معمولی معاملات یا فوری فیصلے کے مسائل کی حد تک محدود رہتا۔ پھر بھی قانون اور نظم و ضبط کے مسائل ایک جگہ یا دوسری جگہ بار بار اٹھتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر مولانا باشانی نے ایک بار ڈھاکہ میں ایک ریلی منعقد کی جو پرامن طریقے سے گزری، حالانکہ اس نے گراؤ اور جلاؤ کی دھمکیاں دی تھیں۔ میرے بریگیڈ کمانڈ اور ڈویژن کے دیگر افسران پورے صوبے میں مارشل لا کے فرائض میں مصروف تھے، لیکن وہ اپنے بنیادی فرائض کمانڈ اور عملی تیاری کے لیے پرعزم رہے۔ اندرونی تنظیمی خامیوں کے باوجود ہم نے صوبے میں ایک کشیدگی سے آزاد ٹیم چلائی۔ تمام سطحوں پر حقیقت پسندانہ تربیت کی گئی، دفاعی منصوبے ہر سیکٹر میں جانچے اور پرکھے گئے۔ تمام افسران جو میجر کے عہدے اور اس سے اوپر کے تھے پورے ڈویژن سے جنگی مشقوں میں شریک ہوئے۔ تمام علاقے پوری طرح سے جانچے گئے اور فوجیوں اور لاجسٹک کی جسمانی حرکت کی جانچ کی گئی۔ یہ تمام تیاریاں بعد میں سود مند ثابت ہوئیں جب ڈویژن کو آنے والے واقعات کے لیے پوری طرح تیار پایا گیا۔ 1970 کے انتخابات کے دوران ہمیں باقاعدگی سے انٹر سروس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد اکبر خان اور انٹیلیجنس بیورو IB کے ڈائریکٹر مسٹر رضوی کی آمد کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ میرے ساتھ باقاعدگی سے ذاتی رابطے میں رہتے اور خیالات کا تبادلہ کرتے، تاہم ان کے اپنے متعلقہ عملے مشرقی پاکستان میں موجود تھے جو سب بنگالی تھے۔ ود ون نوٹیبل ایکسیپشن، یہ لیفٹیننٹ کرنل ریاض احمد IB کے افسر تھے جنہیں میں طویل عرصے سے جانتا تھا۔ وہ ایک قابل اعتماد افسر تھے جو مجھے قیمتی مشورے دیتے تھے، حالانکہ انہیں مجھے رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں ایجنسیوں کی طرف سے بہت ساری غلط رپورٹنگ ہوئی، کچھ شاید نادانستہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری جان بوجھ کر کی گئی تھی تاکہ حکام کو گمراہ کیا جا سکے۔ صدر کے مشیروں کو یقین تھا کہ مشرقی پاکستان میں ووٹ تقسیم ہو جائے گا۔ ان کے مطابق عوامی لیگ کے لیے فیصلہ کن اکثریت حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے نوشتہ دیوار کو واضح طور پر نظر انداز کیا۔
کچھ افراد خفیہ طور پر عوامی لیگ کے خلاف سیاسی مزاحمت کو پیسہ اور مرکزی حکومت کی اخلاقی حمایت کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کھردرے اقدامات افشاں ہو گئے اور آخرکار منفی نتائج پیدا ہوئے۔ تعلیم یافتہ عوام میں بہت زیادہ ناراضگی تھی۔ 1969 اور 1970 کے ان تمام مہینوں کے دوران GHQ کے کسی بھی اہم عملے کے افسر نے مشرقی پاکستان کا دورہ نہیں کیا، سوائے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے، جو چند دن کے لیے آئے اور میرے وہاں قیام کے دوران جیسور کا دورہ کیا۔ صدر یحییٰ خان اور جنرل عبدالحمید خان چیف آف آرمی اسٹاف باقاعدگی سے دورے کرتے تھے۔ دراصل دونوں ہمیشہ مشرقی پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن کبھی ایک ہی پرواز میں سفر نہیں کرتے تھے۔ ہر دورے پر کرنل اور اس سے اوپر کے فوجی افسران کو ایئرپورٹ پر ان کی آمد اور روانگی کے وقت موجود رہنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر انہیں صدر کے گھر تک ساتھ لے جاتے، جہاں انہیں اپنے کاموں میں چھوڑ دیا جاتا۔ افواہیں تھیں کہ صدر یحییٰ خان کے ڈھاکہ دورے کے دوران صدر کے گھر میں بدنام خواتین آتی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مغربی پاکستان سے کمفرٹ گرل فراہم کی جاتی تھیں، جنہیں کچھ حضرات صدر کے ساتھ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے صدر کو فراہم کرتے تھے۔ شدید افسوس کے ساتھ میرے انٹیلیجنس عملے نے بھی ان افواہوں کی تصدیق کی۔ یحییٰ خان اپنے دوروں کے دوران کبھی بھی مجھ سے ذاتی طور پر مشورہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بار ہم نے انہیں ڈھاکہ گارڈن کے افسران کے ساتھ رات کے کھانے کے لیے مدعو کیا۔ جب میں انہیں لان سے کھانے کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر مجھ سے پوچھا، پاکستان کے صدر کی حیثیت سے کیا کوئی چیز ہے جو میرے کمانڈ کے لیے وہ کر سکتے ہیں؟ میں بہت شاعرانہ نہیں ہوں، لیکن میں نے حالات کو بیان کرنے کے لیے مرزا غالب کی ایک غزل کا سہارا لیا۔ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ میری یہ بات انہیں بہت اچھی لگی۔ وہ دل کھول کر ان سے کئی مہینے بعد جب مصائب نے اعلیٰ فوجی قیادت کو قریب کر دیا، ایڈمرل احسن اور جنرل یعقوب خان نے علیحدہ علیحدہ مجھے بتایا کہ وہ بھی صدر سے اکیلے بات کرنے کا موقع بہت ہی کم پاتے تھے۔ وہ صدر کے مشرقی پاکستان پہنچنے پر انہیں ان کی رہائش گاہ پر لے جاتے اور صدر کے واپس مغربی پاکستان کے وقت انہیں ایئرپورٹ تک لے جاتے۔ اس دوران صدر اپنے منتخب حلقے کے ساتھ کام اور تفریح کو ملا کر ڈھاکہ میں اپنے قیام کے دوران اکیلے رہتے تھے۔ صدر کے گھر میں ہونے والے کچھ واقعات جو میرے انٹیلیجنس عملے نے رپورٹ کیے تھے اتنے شرمناک تھے کہ انہیں چھاپنے کے قابل میں نہیں سمجھتا۔ بنگالی فوجیوں میں بغاوت کے خیالات کبھی کبھار سامنے آتے تھے۔ اگرتلہ سازش کے بنیادی منصوبے کا افسران کی کور میں کافی حد تک علم تھا۔ جیسور میں اپنے مختصر قیام کے دوران بنگالی افسران کے رویے نے مجھے پریشان کیا، اس لیے میں نے مغربی پاکستانی یونٹس کے کمانڈنگ افسران کے ساتھ اپنے خدشات شیئر کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے ذاتی ہتھیاروں اور گولہ بارود کا نصف حصہ بیرکوں میں رکھیں تاکہ اچانک حملوں سے بچا جا سکے۔ بنگالی فوجیوں کی مشکوک وفاداری، خاص طور پر خالص بنگالی بٹالین، مجھے پریشان کرتی تھی۔ ہم ایک ملک اور ایک قوم کی بات کرتے تھے اور پھر بھی ہم الگ بنگالی فوج تشکیل دے رہے تھے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ملک کے دونوں حصوں کو انفینٹری کو مکس بٹالین میں کیوں نہیں ضم کیا جا سکتا۔ آخرکار پنجابی، پٹھان اور دیگر نسلی گروپ مختلف یونٹ میں بغیر کسی انتظامی یا نسلی مسائل کے ساتھ خدمت کر رہے تھے۔ دیگر لڑاکا بازوں جیسا کہ آرٹلری، انجینئر اور سگنل میں بنگالیوں کو مغربی پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اچھی طرح سے ضم کیا گیا تھا۔ میں پختہ رائے رکھتا تھا کہ تمام نسلی اور لسانی گروپوں کو ایک قومی فوج کے طور پر ساتھ مل کر خدمت کرنی چاہیے۔ برطانویوں نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے تقسیم کیا تھا، ہمیں تاہم ایک قوم بننے کے لیے خود کو متحرک کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مسلح افواج کو اس سمت میں قیادت کرنی چاہیے۔ میں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ پہلے مرحلے میں بنگالیوں کے 25% کو مغربی پاکستان کی انفینٹری بٹالین میں شامل کیا جائے۔ یہ منصوبہ مشرقی پاکستان میں تعینات یونٹ سے شروع ہونا تھا۔ میں راولپنڈی میں GHQ گیا اور چیف آف جنرل اسٹاف سے اس منصوبے کی منظوری حاصل کی۔ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر میرے اپنے فارمیشن سے 3 بٹالین منتخب کی گئیں جو مختلف انفینٹری گروپوں سے تعلق رکھتی تھیں تاکہ پہلے گروپ کے 25% بنگالیوں کی شمولیت کی جا سکے۔ یہ بٹالین 27 پنجاب راجشاہی، 27 بلوچ جیسور اور 19 فرنٹیئر فورس ڈھاکہ میں تھیں۔ 19 فرنٹیئر فورس جو لیفٹیننٹ کرنل سید اکبر حسین شاہ کے تحت ڈھاکہ میں تعینات تھی، پہلی تھی جو شمولیت مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ شہر میں ایک رسمی پریڈ منعقد کی گئی۔ جنرل یعقوب خان نے سلامی لی اور اس کے بعد بنگالی عملے کو پیشگی روانگی کی چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ یہ سب اپنی ڈیوٹی پر واپس آئے اور نہ تو کسی نے چھٹی کا زیادہ عرصہ گزارا اور نہ ہی بغاوت کی۔ بٹالین چیٹاگانگ کے لیے روانہ ہو گئی اور سیالکوٹ کے راستے پر تھی۔ اس تجربے کی کامیابی نے مجھے بہت خوش کیا جو میرے ذہن کی تخلیق تھی۔ ابتدائی کامیابی کے بعد میں کچھ مزید ضم شدہ یونٹس قائم کرنے کی توقع کر رہا تھا، مگر میرے مکمل حیرت اور مایوسی کے ساتھ GHQ سے 3 مزید خالص بنگالی انفینٹری بٹالینز قائم کرنے کے آرڈرز موصول ہوئے۔ یہ بٹالینز 8، 9 اور 10 مشرقی بنگال بٹالینز تھیں۔
آخری بٹالین ایک نیشنل سروس یونٹ تھا جو یونیورسٹی کے طلبہ پر مشتمل تھا۔ اس منصوبے کے خلاف اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے میں نے لیفٹیننٹ کرنل ریاض احمد کو راولپنڈی بھیجا، کیونکہ میں مشرقی پاکستان نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ ایک قابل اعتماد افسر تھا جو ذاتی طور پر مجھے اور لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو بھی جانتا تھا۔ اس نے میرے پیغام کو پہنچایا جس میں اس اقدام کے مضمر خطرات کی وضاحت کی۔ ایک پہلے ہی مشکل صورتحال کے مزید بگاڑنے کا امکان تھا، کیونکہ اس سے ممکنہ باغیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ فیصلے کو پلٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ نتیجتاً کمانڈر لاجسٹک ایریا کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان نئی بٹالینز کا قیام شروع کرے۔ میرے ساتھ مشاورت کیے بغیر GHQ کے کوارٹر ماسٹر جنرل نے ان کی رہائش اور وہ اسٹیشن منتخب کیے جہاں سے یہ بٹالین قائم کی جائیں گی۔ میرے لیے پریشانی کی بات تھی کہ 10 مشرقی بنگال بٹالین میرے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ قائم کی گئیں۔ اس کے بعد چیف آرمی سٹاف جنرل عبدالحمید خان دورے پر آئے۔ انہوں نے راگن پور اور سعید پور کا انتخاب کیا اور میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ سعید پور کے دورے کے بعد ہمیں شمال بنگال کے ٹھاکر گاؤں میں ایک خصوصی طیارے سے اٹھایا جانا تھا۔ یہ سعید پور سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ انہوں نے خود جیپ کی اسٹیئرنگ وہیل سنبھالی اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ اگلے 1 گھنٹے کے دوران ہم اکیلے تھے، جبکہ ان کے پیچھے قافلہ تھا۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دل کی بات کی۔ پہلی بات، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیوں بنگالیوں کی کامیاب شمولیت کو انفینٹری یونٹس میں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل خواجہ واسط الدین GHQ میں ماسٹر جنرل آف آرڈیننس، مشرقی بنگال ریجمنٹ کے کرنل کمانڈنٹ اور سینئر بنگالی افسران نے اس قدم کے لیے دباؤ ڈالا۔ لیفٹیننٹ جنرل واسط الدین نے یہ اطلاع دی کہ وہ اتنے زیادہ دباؤ میں ہیں کہ دل کا دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے التجا کی کہ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکتے، اس لیے GHQ نے فیصلہ کیا کہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جائے اور خالص بنگالی بٹالینز دوبارہ قائم کی جائیں تاکہ ان باغی بنگالی افسران کو تسلی دی جا سکے۔ میں نے پھر یہ تجویز دی کہ مشرقی پاکستان میں فوج کی تعداد اس کام کے لیے بالکل ناکافی ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ 1965 کی جنگ کے دوران واضح ہو گیا تھا، جب الگ تھلگ ہونے کا احساس نہ صرف عام عوام بلکہ گارڈز میں بھی غالب آ گیا تھا۔ اس دور کے ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ جنرل حمید نے مجھے یقین دلایا کہ ہنگامی حالات میں GHQ نے پہلے ہی مشرقی پاکستان کو مضبوط کرنے کے منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ میں نے اس بات پر دلائل دی ہے چونکہ بھارت فضائی پروازوں پر پابندی عائد کر دے گا اور سمندری راستے پر اپنی برتری قائم کرے گا، اس لیے کوئی اضافی کمک ممکن نہیں۔ تاہم زمینی فوج کو کاغذی منصوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دفاعی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جنرل حمید کے پاس کوئی قابل قناعت جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوال کو ٹال دیا۔ میں نے اس موضوع پر لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان کے لیے ایک تحریر تیار کی تھی، لیکن GHQ نے انڈکشن پلان پر واپس جانے سے انکار کر دیا اور ہم نئے قیام کے ساتھ آگے بڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں صرف ایک رعایت دی گئی کہ 57 بریگیڈ گروپ، جس کی کمانڈ بریگیڈیئر جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب کے پاس تھی، ڈھاکہ میں مکمل اسلحہ اور خدمات کے ساتھ پہنچ گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں ڈھاکہ میں مقیم کریں۔ ہم نے 3 ہیلی کاپٹر بھی حاصل کیے جن کی کمانڈ لیفٹیننٹ کرنل بعد میں میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر کے پاس تھی۔ ان میں سے 2 آلویٹ تھے جن کی صلاحیت محدود تھی، لیکن تیسرا روسی ساختہ MI-8 تھا جو 30 فلی آرمڈ فوجی لے جا سکتا تھا۔